أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. چند خیر مقدمی کلمات کے لیے مختصر طور پر الحاج وکیل پرویز صاحب حفظہ اللہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حاضرین کرام 32ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے شرکاء کی خدمت میں خیر مقدمی کلمات پیش فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام منعقدہ 32ویں آل انڈیا کانفرنس، جو کہ رام لیلا میدان میں منعقد ہو رہی ہے، اس جلسے کے صدر گرامی مرکزی جمعیت کے صدر عالی مرتبت جناب حافظ محمد یحییٰ صاحب، نائب صدور ناظم اعلیٰ محترم جناب اصغر علی امام مہدی صاحب، جمعیت کے عہدیداران و اراکین، مجلس عاملہ کے اراکین، شورا کے اراکین، یہاں تشریف فرما ہندوستان کے جید اور بہترین علماء کرام اور ہندوستان کے کونے کونے سے تشریف لائے مندوبین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے یہاں پر 32ویں کانفرنس منعقد کیے۔ حضرات گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کی یہ واحد تنظیم ہے جو 1906 سے اب تک عملی طور پر دینی خدمات انجام دیتی چلی آ رہی ہے۔ اس سے قبل بھی 31 کانفرنس ہندوستان کے مختلف حصوں میں منعقد کر چکی ہے۔ اس سے قبل 2 سال قبل اسی میدان پر 31ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس منعقد کی گئی تھی، جس میں امام حرم مکی تشریف لائے تھے۔ یہ ہمارے لیے یقیناً خوشی و انبساط کی بات ہے کہ اس بار بھی ہماری دعوت پر امام حرم مسجد نبوی تشریف لانے والے ہیں، اور انشاءاللہ
کل یہاں پر ہم ان کی امامت میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ ہندوستان میں کئی دینی تنظیمیں قائم ہوئیں اور وقت کے لحاظ سے معدوم ہوتی چلی گئی، لیکن یہ مرکزی جماعت اہل حدیث ہند واحد ایسی جمعیت ہے جو مسلسل دینی کاز کے لیے عملی طور پر کام کر رہی ہے۔ آج ہندوستان کا ایسا کوئی شہر، قریہ، گاؤں نہیں جہاں اس کی شاخ موجود نہ ہو، جہاں اس کے ماننے والے موجود نہ ہوں، جہاں اس کے کارکن نہ ہوں۔ بہت کم عرصے کے اندر اس جماعت نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، اور اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج ہندوستان میں کم و بیش 2 کروڑ اہل حدیث حضرات بستے ہیں۔ بہت کم تحریک ایسی ہے کہ جس کے اتنی بڑی تعداد کے اندر افراد موجود ہوں۔ ایک سرسری جائزے کے تحت اس وقت ماشاءاللہ پورے دنیا میں تقریباً 9 کروڑ اہل حدیث حضرات دین حق کی آواز کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ اس کانفرنس کی تیاری میں اس کے کارکنان، ذمہ داران، کانفرنس کمیٹی مہینوں سے جٹی ہوئی تھی، لیکن کچھ موسم کی وجہ سے حالات بگڑے اور آپ لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف موسم کی وجہ سے ہی جو آپ نے صحبتیں برداشت کی، جو تکلیفیں برداشت کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ ہمارے افراد نے یہ واضح کر دیا کہ ان میں خلوص ہے، محبت ہے، جذبہ ہے۔ نہ انہوں نے موسم کی پرواہ کی اور نہ تکلیف کا احساس کیا، اور کشا کشا کھینچے ہوئے یہاں چلے آئے۔ ہمیں امید ہے کہ اور افراد ابھی جو موسم کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے ہیں، ٹرینیں بھی لیٹ ہو رہی ہیں، انشاءاللہ یقین ہمیں ہے کہ شام تک وہ افراد پہنچ جائیں گے، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ کل یہاں پر منڈپ اتنا بھر جائے گا کہ جگہ باقی نہیں رہیں گی۔ میں تمام افراد جو باہر سے تشریف لائے ہیں، جو مقامی افراد ہیں، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دیگر مجلسوں میں بھی اسی طرح جوک در جوک شریک ہوتے رہیں گے اور ثواب دارین حاصل کرتے رہیں گے۔ مجھے تھوڑا سا وقت دیا گیا تھا، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے 2 الفاظ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیراً۔ محترم الحاج وکیل پرویز صاحب خیر مقدمی کلمات پیش کر رہے تھے۔